اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت شان کو بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ شروع سورت سے ہی ہم پڑھ کر آئے، ابتدا کے اندر سب سے پہلے صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت کو اتار دیا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ کریں، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ پھر دوسری صفت یہ بیان کی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو داخل کرے جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ ان سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ اس کے بعد بیان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو اخلاص تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ اس کو جانتا تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر سکینت کو نازل فرما دیا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا، فانزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے سکینت کو نازل کر دیا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے کلمے کو لازم کر دیا، یعنی کلمہ تقوی جو ہے ان کے لیے لازم ہو گیا، اب وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی اس کلمے کے سب سے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، یہ بیان کیا گیا۔ پھر آخری آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی عظمت شان بیان کی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دشمن ہیں، ان کی آرزوئیں اور تمنائیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے خاک کے اندر ملا دی ہیں۔ یہاں بیان کیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ، اشداء علی الکفار۔ اب تک جن صحابہ کا تذکرہ پیچھے آ رہا تھا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان صحابہ کی صفات بیان کی جا رہی تھیں جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے، آپ کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کی عظمت شان کو بیان کیا، والذین معہ، کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی صحبت اختیار کی ہے، اشداء علی الکفار، بیان کیا کہ وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، کافروں پر سخت ہے، وہ رشتہ داری، رشتہ ناطے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں،
کسی رشتہ داری کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر رشتہ دار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے تو پھر وہاں وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے ہیں بلکہ ہاتھ کو آگے ہی بڑھاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پہلے نافرمان تھا، کافر تھا، بعد میں اس نے ایمان قبول کیا۔ ایک موقع پر کہنے لگا کہ ابا جان فلانی جنگ کے اندر آپ میرے سامنے آگے تھے لیکن میں نے اپنی تلوار کو آپ سے روک لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی تلوار کو تجھ سے روکتا نہیں، اس لیے کہ تو اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا تھا، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا تھا، میں نہیں روکتا ہرگز، وہ تو تھا جس نے روک لی لیکن میں روکنے والا نہیں تھا۔ منافقین کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ جو پکا اور سچا مومن ہے۔ اس نے کتنی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا، اس لیے کہ یہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ کے گھر پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، آپ نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اتنے سخت تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نافرمان کو کافر کو دیکھتے تھے تو ایک دم جو ہے وہ غصے میں آ جاتے تھے، نہیں، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جاتے تھے ان کے معاملے میں وہ بڑے سخت تھے، ورنہ کافروں نافرمانوں کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں رحم کے بھی ہیں، ترحم کے معاملات بھی ہے۔ پوری سیرت کی کتابیں جو ہے وہ بھری پڑی ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ممتحنہ کے اندر بیان کیا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ نہ جنگ کی، نہ تم کو گھروں سے نکالا، نہ تمہیں گھروں سے نکالنے پر کسی کا ساتھ دیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرنے سے اللہ تم کو روکتا نہیں ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، نیک سلوک کرو ان کے ساتھ، اس سے اللہ منع نہیں کرتا ہے۔ وان تقسطوا، اور تم ان کے ساتھ عدل کا انصاف کا معاملہ کرو، اس سے اللہ تم کو روکتا نہیں ہے۔ ان اللہ يحب المقسطين، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرو، نہیں، اعدلوا، انصاف کا معاملہ کرو، چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب کو دیکھ کر جو ہے غصے میں آ جاتے تھے، نہیں، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے ان کو وہ بخشتے نہیں تھے، ورنہ ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے تھے، چاہے نافرمان ہوں ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ نافرمانوں کی مدد کی، بلکہ مکہ کے اندر قحط سالی ہو گئی، مکہ والے مدینہ کے اندر آئے بھیک لینے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کیا، صحابہ کو ان کا تعاون کرنے پر آمادہ کیا کہ ان کا تعاون کیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے اس معاملے میں کہ ان کے اوپر بھوک مری آ گئی ہے، لہٰذا کچھ ان کا تعاون کیا جائے، آپ نے ساتھ دیا۔ آگے اللہ نے دوسری صفت بیان کی آپ کے صحابہ کی، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ جملہ جو اس آیت کا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، اس جملے نے ان لوگوں کی آرزوؤں، تمناؤں اور امیدوں کو خاک کے اندر ملا دیا جو بعض
باطل روایات اور تاریخی واقعات کو لے کر صحابہ کرام کے درمیان میں بغض کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے تھے، ان کی آپس میں جنگیں رہتی تھی، یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کے اس جملے نے ان کی تمام امیدوں آرزوؤں کو خاک کے اندر ملا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترحم کا معاملہ کرتے تھے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ اب قرآن کے مقابلے میں تو علماء کا یہ فیصلہ ہے، اگر کوئی حدیث آ جائے اس حدیث کو بھی قرآن کے مقابلے میں لیا نہیں جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پھر تاریخی واقعات کو لے کر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ فلاں فلاں صحابی کے درمیان آپس میں لڑائی رہتی تھی، جنگ رہتی تھی، ان تاریخی واقعات کی قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور تاریخ آپ جانتے ہیں کہ کیسے لکھی جاتی ہے، کب لکھی جاتی ہے تاریخ؟ سن 1947 میں یہاں جموں کے اندر قتل عام ہوا۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں تاریخ لکھیں گے، اب سوچ رہے ہیں تاریخ لکھیں گے۔ اب کیا تاریخ لکھیں گے؟ کن لوگوں کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ جنہوں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ابھی تک نہیں لکھی گئی، ابھی تک پوری تاریخ جو ہے وہ نہیں لکھی گئی۔ اس طرح تاریخ لکھی جاتی ہے، اس لیے تاریخ کی کوئی حیثیت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تاریخی واقعات کو لے کر ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو ٹھکرا دیں گے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ ہمارے سامنے تو قرآن کی آیت ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، وہ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ پیار اور محبت اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا تھا۔ اب بتاؤ، جن دو دلوں کے اندر اللہ نے پیار اور محبت ڈال دیا ہو، اس کو کوئی نکال سکتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو اللہ کے انعام کو، اللہ کی نعمت کو۔ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام کے آنے سے پہلے پھر جب اللہ نے انعام کیا، اللہ نے قرآن اتارا، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے قرآن کے ذریعہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعہ سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، آپس میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے، اس کے انعام سے بھائی بھائی ہو گئے۔ جو بھائی بھائی ہو گئے شیر و شکر کی طرح ہو گئے، وہ آپس میں لڑیں گے نہیں، وہ آپس میں نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انفال میں اللہ نے بیان فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین کے اندر جتنا مال و دولت جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر ڈالتے اور محبت پیدا کرنا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بین قلوبہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا۔ اب بتاؤ، جن کے دلوں میں اللہ نے رحم کو ڈال دیا ہو، جن کے دلوں میں اللہ نے آپس میں محبت کو پیدا کر دیا ہو، جن کو اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا ہو، کیا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے؟ وہ آپس میں لڑیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کے مقابلے میں ہم کسی کی کوئی بات لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اصل میں ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہوتا ہے، ان کو خود صحابہ سے دشمنی ہے، اس لیے وہ اس طرح کے واقعات تاریخ میں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور لا کر پیش کرتے ہیں، باطل روایات کو کتابوں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور لا کر پیش کرتے ہیں۔ جی دیکھو فلانے موقع پر ان کی لڑائی تھی، آپس میں ایسا تھا، جب قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے تھے، پیار کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ
یہ آپ حدیث سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں، اللہ اللہ یعنی اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی تم میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، یعنی جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جس کو صحابہ سے محبت نہیں ہے اس کو گویا مجھ سے محبت نہیں ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میری صحابہ سے بغض رکھے گا ان سے دشمنی کرے گا، فببغضی تو وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھ رہا ہے، یعنی اصل میں اس کو صحابہ سے دشمنی نہیں بلکہ مجھ سے دشمنی ہے، صحابہ سے بغض نہیں ہے بلکہ مجھ سے بغض ہے۔ اور آگے تو آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، سنو، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس کو عنقریب پکڑے گا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ یہ روافض شیعہ جو ہے آج صحابہ کرام کے درمیان اس طریقے سے بغض کو صحابہ کی دشمنی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل ان کو صحابہ کے ساتھ دشمنی ہے، بغض ہے، اس وجہ سے وہ ان کے آپس میں محبت جو ہے اس کو ہٹانے کی اور دشمنی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی تمام امیدوں آرزوؤں کو خاک کے اندر ملا دیا، یہ فرما کر کے رحماء بینہم، کہ صحابہ سب کے سب آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے، وہ شیر و شکر کی طرح رہتے تھے، ان کو آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کتنی محبت ان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اپنے ایک بیٹے کا نام ابوبکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف ان کے دو ہی بیٹے جانتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نہیں اور بھی بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دوسری بیویوں سے، ایک کا نام ابوبکر رکھتے ہیں، ایک کا نام عمر رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ لایا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما کنت لی ان اتقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور جنازہ پڑھاؤں جبکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، لہذا آپ کو جنازہ پڑھانا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا، کہاں آپس میں ان کو دشمنی تھی، لیکن یہ روافض ان کی آپس میں دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ان کو آپس میں پیار تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کا اکرام تھا، احترام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے ہیں کہ آپ رشتہ مانگ لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ گویا نکاح کرانے والے ہیں، وہ نکاح کا خرچ اٹھانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خرچ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، فرمانے لگے علی کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب دیا زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرا رشتہ ہو گیا ہے، میرا نکاح ہونے والا ہے، مہر کا انتظام کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بیچو گے؟ کہاں آپ خریدو گے؟ تو آپ کو دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید لی، خریدنے کے بعد جو قیمت طے ہوئی وہ قیمت واپس کی اور زرہ بھی واپس دے دی، قیمت بھی دے دی اور زرہ بھی واپس دے دی۔ تو کون کہتا ہے ان کو آپس میں محبت نہیں تھی اور آپس میں ان کے تعلقات نہیں تھے؟ نہیں، قرآن جو بتا رہا ہے یہی صحیح ہے، قرآن کی کوئی آیت غلط نہیں ہو سکتی ہے، اگر کوئی اس کو غلط مانتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے،
اس کا ایمان نہیں ہے۔ قرآن کے ایک جملے کا منکر جو ہے وہ بھی کافر ہے، وہ ایمان میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، تراہم رکعا سجدا، تیسری صفت بیان کی کہ آپ ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ نماز کے اندر لگے رہتے ہیں، رات نماز میں گزارتے ہیں، دن نماز کے اندر گزارتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے، اور کوئی ان کی تمنا اور کوئی اور چیز انہیں مطلوب نہیں ہوتی ہے۔ جو کام وہ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی تلاش میں کرتے ہیں، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی کو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی تم دیکھو گے، سیماہم، علامت دیکھو گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، یعنی نمازوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک چمک ہے، ایک کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ مثال تورات کے اندر موجود ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل کے اندر بھی موجود ہے، اور انجیل میں ان کی مثال کیسے دی ہے؟ کزرع، اس کھیتی کی طرح مثال دی ہے، اخرج شطأہ، جس نے اپنی سوئی کو، اپنے کومپل کو نکالا ہو، فآزرہ، پھر اس کو طاقتور قوت دے دی، فاستغلظ، پھر وہ کھیتی خوب موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، آپ اندازہ لگائیں ہمارے علاقے میں یہاں مکی ہوتی ہے، آپ مکی کو دیکھیں کہ جب اس کا پودا نکلتا ہے کتنا باریک سا ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، جو جو اوپر جاتا ہے ویسے ہی وہ موٹا ہوتا جاتا ہے، پھر وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہونے کے بعد اس کے اوپر پھر وہ بالیاں لگ جاتی ہیں جس میں دانے ہوتے ہیں، 2 3 4 بھی کبھی بالیاں لگتی ہیں، وہ ان سب کو اٹھائے ہوئے کھڑا رہتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح یہ کھیتی ہے کہ اب ابتدا میں یہ کمزور تھی، پھر آہستہ آہستہ طاقت پکڑنے لگتی ہے اور پھر طاقتور ہو جاتی ہے، پورے شباب پر آ جاتی ہے، اس وقت میں جو کاشتکار ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب میری کھیتی شباب پر پہنچ گئی ہے، اب اس پہ دانے لگ گئے ہیں، اب یہ پکنے والی ہے، اس وقت وہ دیکھتا ہے اور خوش ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے جو 23 سال میں آپ نے تیار کی ہے۔ ابتدا میں بہت کمزور تھے، 4 آدمیوں کا قافلہ چلا تھا، پھر بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ تقریباً آپ کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ گھروں میں بھی موجود تھے۔ اور پھر جس طرح ایک کاشتکار کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر آخرت کے سفر پہ آپ روانہ ہونے والے ہیں، تیاری ہے آخرت کے سفر کی، اس وقت میں بیماری کے عالم میں ایک دن فجر کی نماز ہو رہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوموار کا دن تھا، پیر کا دن، جس دن آپ اللہ کے یہاں تشریف لے گئے ہیں، اسی دن فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے پردے کو یہ دروازے سے پردے کو ہٹایا اور آپ نے دیکھا صفیں لگی ہوئی ہیں، صحابہ کرام نماز کے اندر مشغول ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، آپ کا چہرہ انور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں تو کھل کھلا گیا۔ جس طریقے سے ایک کاشتکار اپنی کھیتی کو لہلہاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس طرح آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے کہ یہ میری کھیتی ہے جو اس وقت کھڑے ہیں اس طریقے سے۔ اور قریب تھا کہ صحابہ کرام بھی نماز توڑ دیتے آپ کے چہرے کی اس خوشی کو محسوس کر کے، لیکن آپ نے جلدی سے پردہ ڈال دیا اور پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو بالکل جس طرح ایک کاشتکار کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح وہ منظر تھا دیکھنے کا کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، آپ کا چہرہ کھلکھلانے لگا۔ اور پھر اسی دن اسی طرح کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ اللہ کے یہاں تشریف لے گئے کہ میں اب کھیتی تیار کر کے آ گیا ہوں، اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ کھیتی تیار کر دی ہے، اب اس کھیتی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا جاتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، اب بعد والے لوگ اگر ایسے ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ
آمنتم بہ، جیسے تم نے ایمان لایا ہے اے صحابہ کرام، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر ایسے انہوں نے ایمان نہیں لایا پھر ان کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، ہمارے لیے معیار بنا دیا ایمان کا، کہ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کے مطابق ہوگا تب تمہارا ایمان اللہ کے یہاں معتبر ہوگا، ورنہ معتبر نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہے، اخرج شطأہ، جس نے اپنی سوئی نکالی ہو، فآزرہ، پھر اس کو قوت دے دی، فاستغلظ، پھر وہ کھیتی موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی پنڈلی پر، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، کہ وہ اچھی لگتی ہے کاشتکاروں کو، لیغیظ بہم الکفار، ایک طرف تو کاشتکار کو اچھی لگتی ہے، دوسری طرف جو دشمن ہوتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں، جو حاسد ہوتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی جو یہ کھیتی تیار کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو دیکھ کر بھی روم والے وہ غصے میں آ رہے تھے، ایران والے غصے میں آ رہے تھے، دنیا کے اور جو دشمن تھے اسلام کے وہ سب کے سب غصے میں آ رہے تھے۔ آگے اس سورت کے آخر میں اور اس آیت کے آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات منہم، اور ان میں سے جنہوں نے نیک اعمال کر لیے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرتاً، بخشش کا، واجرا عظیما، اور بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، اگر ہم ویسے ایمان لائیں گے جیسے صحابہ نے لایا تھا، ویسے اعمال کریں گے جیسے انہوں نے کیے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسا کہ دوسری جگہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے صحابہ، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے انصار اور مہاجرین میں سے، یعنی سارے انصار صحابہ اور سارے مہاجرین صحابہ، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں تا قیامت، بے احسان، اچھائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی رضا کا وہاں اعلان کر دیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالے، اللہ ان کا اکرام اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے لیے ہمیں معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے صحابہ کی قبر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اللہ نازل فرمائے، اور انہوں نے جو دین محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی آبیاری کی اس پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔